our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیموکریسی یعنی جمہوریت آج کے ترقی یافتہ دور میں شاید ہی کوئی ہوگا جو اس نام سے واقف نہ ہو۔ آج کل پوری دنیا میں یہ نظام چھا چکا ہے۔ چائنا، رشیا اور عرب کے چند ممالک کے سوا جمہوریت پوری دنیا کے ممالک میں رائج ہو چکی ہے۔ عموماً اس کے تانے بانے 17ویں صدی کے ایک انگلش فلسفی جان لاک سے ملائے جاتے ہیں، مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جان لاک سے بھی تقریباً 2000 سال پہلے یہ نظام کسی نہ کسی صورت میں یونان کے شہر ایتھنز میں بھی رائج رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 510 سال پہلے یونان کے مشہور ریاست ایتھنز کا مطلق العنان حاکم ہیپیاس وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے بادشاہ ہیپیاس پر حملہ بول دیا اور وہ بڑی مشکل سے بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ اس کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی یونان میں جمہوریت کا آغاز ہو گیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مشہور زمانہ حکیم نے، جس کا نام سولون تھا، سن 594 قبل مسیح میں ایتھنز کے لیے جو دستور حکومت بنایا تھا وہ کھیتی باڑی اور کاروبار کرنے والوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا، لیکن بدقسمتی سے سیاسی اختیارات امیر لوگوں کے ہی قبضے میں رہے۔ اس وجہ سے تجارت پیشہ لوگوں اور سیاستدانوں کے درمیان ایک شدید کشمکش کا آغاز ہو گیا، یہاں تک کہ اس لڑائی نے ایسی خوفناک صورت اختیار کر لی کہ عام لوگ تنگ آ گئے۔ جب 560 قبل مسیح میں تمام معاملات کی بھاگ دوڑ ہیپیاس کے باپ کو سونپی گئی تو بالآخر سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہیپیاس کے باپ نے تخت پر بیٹھتے ہی حکومتی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے، جس کی وجہ سے ایتھنز خوشحال ہو گیا۔ اس کی مالی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی، لیکن اہل یونان جلد ہی اس ڈکٹیٹرشپ سے اکتا گئے۔ امیروں میں ایک کیلستھنز نام کا ایک شہری تھا جس نے انقلاب کا پرچم بلند کر دیا اور ایک شدید اور صبر آزما جدوجہد کے بعد ایتھنز میں شخصی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اب کیلستھن کو ہی نئی حکومت کا نظام تیار کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کے سامنے دو ضروری کام تھے۔ پہلا یہ کہ امیر خاندانوں پر قابو پانے کا مناسب بندوبست کرے، دوسرا یہ کہ آئندہ نظام بادشاہت کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑے۔ چنانچہ کیلستھن نے شہریوں کو بہت سے حقوق دے کر انہیں حکومت کا فرما بردار بنا دیا، یہاں تک کہ آزاد کردہ غلام بھی ان حقوق سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہونے لگے۔ اس نے ایک اور اہم کام یہ کیا کہ رائے دہی یعنی ووٹ کے استعمال کے لیے قصبوں اور ضلعوں کے حلقے بنا دیے گئے۔ اس طرح وہاں یونان میں جمہوریت کسی بگڑی ہوئی شکل میں ہی صحیح مگر قائم ہو گئی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ یونان میں جو مختلف قبائل آباد تھے وہ اپنے ہی قبیلے کا ساتھ دینے کے بجائے مختلف حلقوں میں بٹ گئے، اور اس طرح یونان کی ریاست میں بسنے والے تمام لوگ آپس میں متحد ہو گئے۔ یہ ایک نئی آبادی کا قیام تھا جسے یونانی زبان میں ڈیمی کہا جاتا ہے۔ اسی سے ڈیموکریسی یعنی عوام کی حکومت کا لفظ نکلا۔ اور بھی کئی اقدامات وجود میں آئے جن میں سب سے بڑا قدم یہ تھا کہ یونان میں بسنے والے درمیانے طبقے کے لوگوں کو حکومت کا زیادہ حقدار قرار دیا گیا، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ ان تمام اقدامات کے باوجود اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ باقی رہا۔ زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیا آج جن لوگوں کو یونان کے بڑے بڑے فلسفی مانتی ہے انہوں نے بھی غلامی کی بڑھ چڑھ کر حمایت کی۔ بہرحال ان تمام خامیوں کے باوجود بھی یہ ایک قدرے بہتر نظام تھا۔ اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک اور قانون بنایا گیا جس کے مطابق جس شخص کو
کم از کم 10,000 شہری جمہوریت کے لیے خطرناک قرار دیتے اسے 10 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جاتا۔ جب وہ مقررہ مدت پوری کر کے واپس آتا تو اسے اس کی تمام جائیداد واپس کر دی جاتی۔ بعد میں یہ قانون بگڑتے بگڑتے سیاسی انتقام کا ایک حربہ بن کر رہ گیا، یہاں تک کہ 5ویں صدی عیسوی میں اس قانون کو منسوخ کرنا پڑا۔ اگرچہ یہ جمہوریت کا بنیادی خاکہ ہی صحیح، پھر بھی تاریخ میں اسے ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ نظام 1000 سال تک باقی رہا۔ بعد میں مختلف لوگوں نے اس نظام پر کڑی تنقید کی۔ افلاطون کہتا تھا کہ سقراط کو اسی جمہوریت کی لعنت کے سبب زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ اسی طرح ارسطو کے مطابق جمہوریت کی وجہ سے حکومت کی باغ دوڑ ان ہاتھوں میں چلی گئی جو تعلیم سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ اس وجہ سے یہ نظام اہل یونان کے لیے مستقبل میں بربادی کا باعث بنے گا۔ اسی تنقید کی وجہ سے اس وقت تو یہ نظام ختم ہو گیا، مگر تاریخ نے 2000 سال کے بعد وہ منظر بھی دیکھا کہ آج ساری دنیا میں وہی نظام پورے کرو فرق کے ساتھ چل رہا ہے، اور مستقبل میں دور دور تک اس کے ختم ہونے کا کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔